حالات کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج حرمت قرآن کے حوالے سے موضوع بیان کرنا چاہا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سنا کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم آسمان سے نازل کرتا کتاب ہے۔ پہلے پارے کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کام اس کا کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کی رہنمائی کرتی ہے، گائیڈ بک ہے، لیڈر بک ہے، رہنما ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا قول بھی نقل کیا جس کی آپ نے تصدیق فرمائی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن ہمارا امام بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اپنی بات کو سمجھا نہیں سکتے، کچھ لوگ اپنی بات کو اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگا القرآن امامنا، جب اس نے کہا قرآن ہمارا امام ہے تو آپ نے فرمایا انا من البیان لسحر، بے شک بعض بیان جادو ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے دماغوں کے اوپر، سننے والوں کے دلوں کے اوپر اثر رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ جی اس کے اندر شک نہیں ہے تو یہ کام کیا کرتی ہے؟ آسمان والا رب کہتا ہے یہ متقیوں کے لیے رہبر ہے، گائیڈ بک ہے۔ اللہ جی وہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ آسمان والے رب نے پہلی صفت بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی لوگ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو آسمان والے رب نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنا صدقہ و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقیوں کی چوتھی نشانی یہ ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر کتاب نازل کر دی گئی ہے اس پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے کتابیں لے کے آئے، جتنے نبی لے کے آئے، وہ صحیفے لے کے آئے، کتابیں لے کر کے آئے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر پوری دنیا کا کفر پریشان اس بات سے ہے، جب سے ان لوگوں نے 9/11 کے واقعے کو دیکھا، جب یہ بچے تو اس وقت کچھ پیدا ہوئے تھے، جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے جب امریکہ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا تھا، ان کے کوٹھے گرے تھے، اس وقت سے لے کر کے انہوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز پہلے سے ہی کر دیا تھا۔ جب ان لوگوں نے روس کی شکست کو دیکھا افغانستان کے اندر، پھر انہوں نے کہا یہ تو قرآن مجید ہے جس پر یہ چل کر کے ہمارا کلا کما کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر چلتے ہیں، دیکھیں تو صحیح اس قرآن کے اندر کیا ہے۔ ان لوگوں نے قرآن پڑھا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ آسمان والا رب کہتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے ہدایت پاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے اس دنیا میں، تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن صرف شادی کے موقع پر دلہن کے سر پہ رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو اپنے غلاف کے اندر لپیٹ کر کے، خوبصورت ململ کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے اس کو اوپر رکھا ہوا ہے، اس کو کمر نہیں کرنی، اس کی طرف ٹانگیں نہیں کرنی۔ محترم بھائیوں، اس کو کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ! جن لوگوں نے اس قرآن کو جانا ہے، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش رہے۔ پھر کہا آپ خاموش رہے۔ صحابی آگے بڑھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو طلب نہیں ہے، میری اس سے شادی کروا دیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تیرے پاس ہے کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ گھر کے اندر کوئی ایک چیز، لوہے کی انگوٹھی تلاش کر کے لے کے آؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھر کا چکر لگا کر کے آیا ہوں، کوئی خاتم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ تو پھر کیا تیرے پاس کیا ہے؟ کیا تجھے قرآن آتا ہے؟ کہنے لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن آتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تیرا اس کے ساتھ نگاہ پڑھاتا ہوں، حق مہر کے اندر اس کو قرآن یاد کروا دوں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو سمجھا تھا، اور یہ کافر لوگ پریشان اس بات سے ہیں کہ یہ مسلمان دنیا کے اندر غالب کیوں آ رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی آبادی ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر بدھ متوں کی آبادی ہے، پھر ہندوؤں کی آبادی ہے، یہ یہودی تو آخر پہ آتے ہیں۔ میں نے جب مولانا امیر حمزہ صاحب کی کتاب پڑھی، میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے؟ محترم بھائیوں، اس وقت انہوں نے کتاب لکھی جب 2010 کے اندر اس ٹیری جونز بدبخت بے ایمان نے، ان کے پادری اور پوپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس قرآن کے خلاف مقدمہ چلائیں گے۔ کب چلائیں گے؟ جب 9/11 کا واقعہ ہوا، اور جب سے 9/11 کا واقعہ ہوا انہوں نے کہا ہم ہر سال اس 9/11 کی برسی منانے کے لیے اس قرآن کو جلائیں گے۔ پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہوئے، لوگوں نے ہڑتالیں بھی کی، ٹائر بھی جلائے، اور کچھ اللہ کے شیر نکلے اور ان لوگوں نے ان کافروں کی، ان بدبختوں کی گردنوں کو بھی اڑایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ لوگ شہید ہو گئے اور کچھ لوگ انتظار کے اندر بیٹھے رہے۔ اور جب یہ 2010 کے اندر اس بدبخت بے ایمان نے یہ جرأت کی، کہنے لگا کہ اس وقت 9/11 کے موقع کے اوپر ہم قرآن کو جلا کر کے ہم اس کی برسی منائیں، اور ان کا یہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ میں نے جب مولانا امیر حمزہ صاحب کی کتاب کو پڑھا، وہ کہتے ہیں جب اس بدبخت نے اعلان کیا، میں اردو بازار کے اندر گیا، جا کر کے ان کی کتاب بائبل کو خریدا، ایک کتاب جس کو
وہ قدیم کہتے ہیں، ایک کتاب جو جس کو جدید کہتے ہیں ایک کتاب 800 صفحات پر مشتمل تھی، ایک 450 صفحات پر مشتمل تھی۔ میں 1250 صفحات کو پڑھ کر کے پھر میں نے کتاب لکھی۔ میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے؟ یہ تو وہ بدبخت ہیں جنہوں نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا۔ بائبل کی کتاب پہلا چیپٹر پیدائش کا باب، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! نوح کے بارے میں رب تعالیٰ نے کتنی بار کہا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو ہمارے بہت ہی پیارے اور برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن یہ بے ایمان شیطان کیا کہتے ہیں؟ اس بائبل کے اندر کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ایک کاشتکار انسان تھا، نبی تھا۔ اس نے انگوروں کا باغ لگایا، اس نے انگوروں کے باغ کے اندر جب اس کے انگور پک گیا، اس کی انگور اتار کر کے انگوروں کی شراب پی، اور جب نشے کے اندر دھت ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، بدبخت کہتے ہیں پھر وہ برہنہ ہو گئے۔ آگے پتہ کیا کیا لکھتے ہیں، میرا منبر مجھے اجازت نہیں دیتا، یہ بکواسات کرتے ہیں۔ لیکن آسمان والا رب کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ہم نے تو نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، آل لوط علیہ السلام کو چنا، اور حضرت آل عمران کو چنا۔ وہ تمام جہانوں کے لیے بہترین چنا۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی عزت بیان کرتے ہیں، توقیر بیان کرتے ہیں اس قرآن کے اندر۔ اور اسی باب کے اندر بائبل کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں، ان کی نقل کفر نباشت، یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم، ان کی کتاب بائبل لکھتی ہے، ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے۔ ان کے پاس بھی بھیڑیں بکریاں تھیں، ان کے پاس بھی بھیڑیں بکریاں تھیں، ان کے پاس بھی چرواہے تھے، ان کے پاس بھی چرواہے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چراتے لڑائی جھگڑا ہو گیا آپس کے اندر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا جا آپ سمود کی طرف چلے جائیں، اوریا کی طرف چلے جائیں، فلاں علاقے کی طرف چلے جائیں، میں ادھر ہی رہوں گا۔ او بدبختو، تم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خلیل اللہ کو نہیں چھوڑا، سیدنا لوط علیہ السلام کو کیوں نہیں چھوڑا؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلا ایمان لانے والا مومن بندہ سیدنا لوط علیہ السلام تھے۔ وہ جب ہجرت کر کے گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس راستے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے کے نبی بن گئے، سیدنا لوط علیہ السلام دوسرے علاقے کے نبی بن گئے۔ یہ بدبخت کہتے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لینے والے، اللہ کی خاطر آگ میں کود جانے والے، یہ بدبخت کہتے ہیں یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ انہوں نے تو نبیوں کو آپس کے اندر لڑا دیا، اور آسمان والے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، سیدنا لوط علیہ السلام کی۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم کی بھی عزت توقیر قرآن نے بیان کی ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی عزت اور توقیر بھی قرآن نے بیان کی۔ انتہائی شرمناک بہتان، انتہائی شرمناک بہتان۔ اللہ اکبر! سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بکواس کی،
سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواسات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی، سیدنا حضرت یہودا کے بارے میں انہوں نے بکواس کی۔ یہ تو کیا کہتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا، تو جب بیٹا دیا تو حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، کہتے ہیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے یعقوب کو جب وہ جوان ہوئے کہا اپنے مامے کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کے اس سے اپنی جو ہے نا مامے کی بیٹی کے ساتھ شادی کروا کے لے آؤ۔ جب مامے کے پاس گئے اس نے کہا کہ 7 سال میری بکریاں چروا تو چھوٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں گا۔ جب 7 سال بکریاں چرائیں، مامے نے بڑی کے ساتھ کر دیا نکاح۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں آپ نے تو چھوٹی سی بات کی تھی۔ اتنے بدبخت بے ایمان شیطان کے بچے، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں چھوڑا، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا دیے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان کی کتاب صفحہ نمبر 11 بائبل جا کر کے پڑھ لیں، کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہتے ہیں، ہمارا نبی تو بہت ہی زبردست بندہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خوشخبری دی کہ ہم آپ کو بیٹا دینے لگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوتے کی بھی خوشخبری دے دی، اور ان سب کی عزت کی حفاظت کرنے والی کتاب قرآن مجید محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اتنے بے حیا اللہ کی توہین کرتے ہیں، اللہ کی توہین، اللہ کی توہین کہتے ہیں۔ جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مامے کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا نا، تو کہتے ہیں چلو 7 سال اور چلاؤ، دوسری کے ساتھ بھی نکاح کرتے ہیں۔ او بدبختو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شریعت کے اندر بھی، ہماری شریعت کے اندر بھی 2 بہنوں کو ایک نکاح اکٹھا کرنے سے منع فرمایا، اور تم نے 2 بہنیں ایک نبی کے نکاح کے اندر اکٹھی کر۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے، کہتا ہے جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بہنوں کے ساتھ نکاح ہو گیا، ماموں سے چوری چوری ان کا مال بھی لے کے چلے گئے، آپ بھی خود چلے گئے۔ راستے کے اندر جب پڑاؤ ڈالا، پیچھے سے ماما بھی پہنچ گیا، اور مامے نے کہا آپ کیا کرتے ہو، تو پھر وہاں کشتی ہوئی۔ تو جب کشتی کرتے کرتے یعقوب علیہ السلام غالب آ گئے، تو دوسرا کہتا آپ تو اللہ ہیں۔ اتنے بدبخت بے ایمان، ان کو تکلیف ہے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، انہوں نے انبیاء پر الزامات لگائے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی انہوں نے بکواسات کی ہیں، لیکن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آسمان والا رب کہتا ہے ہم نے ہی اس کو قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ میرا اس پر یقین نہیں ہے۔ قرآن مجھے سچ بولنے کا کہتا ہے، اور میں کہتا ہوں مولوی صاحب دکان نہیں چل دی، سچ بولیا کاروبار نہیں چلتا۔ تانوں کی پتہ ہے، تسی ممبر تے بہنا ہوتا ہے، مہینے بعد تانوں تنخواہ لب جاندی ہے، تانوں کی پتہ چلے؟ اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے دھوکہ کرنے والا ہم سے نہیں ہے، اور ہم اس کو سب سے بڑا سیاستدان مانتے ہیں، جو سب سے بندہ جھوٹا ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ کتنے ہی احکامات جن کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کو تو چھوڑیں، ان کو تو چھوڑیں۔ کشتی جو ہے نا ہمیشہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے، باہر کے پانی سے نہیں ڈوبتی۔ اس کشتی کے اندر ہم نے خود سوراخ کیا ہے، اگر سینے پہ دل پہ ہاتھ رکھو تو میں بات کہنے لگا ہوں۔
تکلیف ہے اس بات کی، انہوں نے تو قرآن کو جلایا، انہوں نے تو گوانتانامو بے کے اندر مسلمانوں کو قید کر کے ان کے سامنے قرآن کو ٹھڈے مارے، انہوں نے بدبختوں نے قرآن کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، لیکن کم ہم نے بھی نہیں کیا۔ آپ اردو بازار کے اندر چلے جائیں، اردو بازار دفع کرو، ادھر فوارہ چوک کے اندر کسی بھی بک سٹال پہ آپ چلے جائیں، آپ کو ایک ملے گا عہد نامہ۔ کیا؟ عہد نامہ۔ عہد نامہ پڑھ کے دیکھنا، اس کے اوپر قرآن کی آیات ہے اور کیا کہتے ہیں، جس کو یہ تکلیف ہو، جس کو یہ تکلیف ہو، جو یہ کرے وہ یہ کرے وہ یہ کرے، اور اس کو اس عہد نامے کو اپنی ٹانگ کے ساتھ ران کے ساتھ باندھ لے، اس کی یہ فلاں تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضاحوں میں نصارہ تمدن میں حنود۔ ہمیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، ہماری معیشت مضبوط تھی جب ہم مسلمان تھے، جب ہم نے قرآن کو پڑھا تھا، جب ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا۔ وہ ایک چودھری آیا تھا ثمامہ بن اسال، جس کا نام ہے، نبی کریم کے یاروں نے باندھ لیا ستون کے ساتھ، پھر آپ نے اس سے پوچھا بتا، کہنے لگا دنیا میں آپ کے چہرے سے برا چہرہ نعوذ باللہ کسی کا نہیں لگتا، ایک وقت میں 8-8 10-10 روٹیاں کھانے والا، 3 دن باندھنے کے بعد آپ نے پوچھا سنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اگر اکرام کرے گا عزت سے چھوڑ دے گا، عزت دار بندہ ہوں، عزت اور تکریم کروں گا، اگر قتل کرے گا تو پیچھے بدلہ لینے والے بڑے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، چلا گیا، تھوڑا دور گیا، واپس آیا، سامنے کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا ہاں بھی چودھری کدھر آیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے؟ اپنا بنا کے مجھے کہتے ہو کدھر آئے ہو؟ اب ثمامہ کلمہ پڑھنے آیا ہے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجیے۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے۔ بھوک، افلاس، قحط، پریشانی بڑی، اس وقت غلے کا ذمہ دار تھا ثمامہ رضی اللہ تعالی۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، چودھری آدمی تھا، کفر پر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، کافر تھا لیکن جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ وہ آپ لوگوں نے وہ خط سنا ہے، لمبی بات ہے، میں اپنے مقصد کی بات آگے نکال کے آگے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں ثمامہ بھوک پہ گئی ہے، غلہ تیرے پاس ہے دے دو، لیکن ثمامہ کے دل میں قرآن تھا، ثمامہ کے دل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ فرمانے لگے غلہ تمہیں تب ملے گا جب پرمٹ لے کے مدینے سے آؤ گے، مدینے سے جب تک دستخط نہیں ہوں گے آپ کو غلہ نہیں ملے گا، میں بیچوں گا نہیں۔ اور یہ اس وقت تھا جب ان لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی جانا تھا، قرآن کو بھی جانا تھا، صاحب قرآن کو بھی جانا تھا۔
اور آج ایک ہمارے حکمران ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ صاحب قرآن کو جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ صاحب قرآن کو جان جائیں، میرے نبی کی شان کو جان جائیں، تو پھر ہم بھوکے نہ مریں، پھر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں وہ لینوں کے اندر لگ کر کے ایک آٹا تھیلے کی خاطر تھکے نہ کھائیں۔ ایک یہ حکمران ہے، ایک وہ حکمران تھا جس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گشت کرتے کرتے راستے کے اندر رونے کی آواز آئی، پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین نے بچوں کا وظیفہ بند کر دیا ہے، کہتے ہیں جب 2 سال کا ہوگا اس وقت اس کا وظیفہ لگائیں گے، میں اس کو جب دودھ چھوڑ دے گا اس وقت اس کا وظیفہ لگائیں گے، میں تو اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں اس لیے رو رہا ہے کہ دودھ کی خاطر میں کہتی ہوں اس کا وظیفہ لگ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ لگا دیں گے۔ اور پھر ساتھ کہتے ہیں بی بی میری شکایت اللہ کو نہ لگانا، میری شکایت اللہ کو نہ لگانا۔ اور ایک یہ ہے، پیدا ہوتا ہے بچہ، وظیفہ تو دور کی بات، ماچس کی ڈبیا پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ اور ایک جمہوریت ہے، ایک خلافت ہے، ایک شریعت ہے، ایک کفر کا نظام ہے، ایک زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا نظام ہے، اور ایک ٹیکس کا نظام ہے۔ ٹیکس غریب سے لیا جاتا ہے، زکوٰۃ امیر سے لی جاتی ہے۔ ٹیکس غریب سے لے کر کے امیر کو دیا جاتا ہے، زکوٰۃ امیر سے لے کر کے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، امیروں سے لے کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کی۔ سیدنا ثمامہ بن اسال فرماتے ہیں جاؤ مدینے سے پرمٹ لے کے آؤ، پھر غلہ ملے گا۔ ابو سفیان سیانہ بڑا تھا، کہتے ہیں جس طریقے سے ہم نے اس کو نکالا ہے نا، کس منہ سے اس کے پاس جاؤ گے، کس منہ کے ساتھ اس کے پاس جاؤ گے؟ کہتا ہے اچھا انج کرو، چٹھی لکھو، چٹھی خط لکھو، جی خط تے کم ہو گیا تو الحمدللہ، نہ ہویا ساڑھے ککھ بچ جان گے۔ خط لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ددھیال، آپ کے چاچے تائے، آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب بھوک سے مر رہے ہیں، مہربانی کر کے ثمامہ بن اسال کو کہہ دیں ہمیں غلہ ہی دے دیں۔ واہ سبحان اللہ، ایک کافر ہیں محمد کریم سے اجازت مانگتے ہیں، اور ایک ہم مسلمان ہیں، ہمارے منہوں سے نوالا چھین کر کے ان کافروں کو گندم بیچی جاتی ہے، پھر ان سے خریدی جاتی ہے، پھر مہنگے داموں اپنے مسلمانوں کو بیچی جاتی ہے۔ یہ ہیں ہمارے حکمران، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور انہوں نے مقدمہ لڑنا ہے اس قرآن کا، انہوں نے احتجاج کرنا ہے اس بدبخت کے خلاف جس نے قرآن کو سویڈن نے جلایا ہے، اس کے خلاف انہوں نے کھڑا ہونا ہے۔ اے منہ تے مسراں دی دال، انہاں بدبختاں نے کتے کھڑا ہونا ہے؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بدبخت جھولیاں تو پلا سکتے ہیں، کشکول تو پلا سکتے ہیں، ان کافروں کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، ان کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اس کے بارے میں بکواس نہ کرو۔ اس وقت وزیر اعظم نہیں تھا تحریک انصاف کا عمران، 2010 کے اندر بھی اس نے بات ان کو کہی تھی اور لکھا تھا ان کو کہ تمہاری بائبل کی ہم عزت کرتے ہیں، تمہاری تورات کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم تمام نبیوں کا اکرام کرتے ہیں، تمہیں بھی چاہیے ہمارے نبی کا احترام کرو۔ یہ حق آزادی رائے نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے کہ جو تم قرآن کو جلاتے ہو، اس کے بارے میں بکواس کرتے ہو۔ یہ کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے،
ہم نے تو اس کو سنبھال کے اوپر رکھ دیا ہے، اس کی طرف کمر کرنا منع ہے، اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا منع ہے، اس کو جب بیٹی دلہن جائے گی اس کے اوپر سر کے اوپر سایہ کر کے بھیج دیں گے۔ محترم بھائیو، اگر یہی رویہ رہا، ہم نے قرآن کو نہ پڑھا تو یہ کافر اپنی کرتوتیں کرتے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ انشاءاللہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ کہتے ہیں میں نے بات لکھ دی ہے، میں نے غالب آنا ہے، میرے نبی رسول نے غالب آنا ہے، اس قرآن نے غالب آنا ہے، میرے نبی نے غالب آنا ہے۔ یہ تو بات لکھ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن میرا اس کتاب کے غلبے کے لیے، اس اسلام کی سر بلندی کے لیے میرا کیا کردار ہے؟ یہ احتجاج سے گلاں باتاں نال کام نہیں ہوئے گا، یہ اللہ کے شیروں کی طرح جہاد فی سبیل اللہ جب ہم کریں گے، مجاہد بن کر کے ان کی گردنوں کو اڑائیں گے، ان کے ہاتھوں کو توڑیں گے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں کو اڑا دو، ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو۔ جب ہم یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر ہی اسلام دنیا کے اندر غالب آئے گا۔ جب ہم کشکول لے کر کے یہی کرتے پھریں گے، پھر نہ اسلام غالب ہوگا، نہ تم غالب آؤ گے، بلکہ ہمیشہ ذلیل ہی ہوتے رہو گے، مغلوب ہی ہوتے رہو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کی حفاظت میرے اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس کے ایک ایک حرف جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جب روس افغانستان کے اندر آیا تھا، اس وقت روس کے اندر بدھ متوں کا بہت غلبہ تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کے سارے نسخے دریا میں بہا دیے تھے، جلا دیے تھے، لائبریریاں ختم کر دی تھیں۔ تو ایک مسلمان گھرانہ، ان کا جب بچہ تھوڑا 7-8 سال کا ہوا تو انہوں نے درزی کے پاس بھیجا، اور درزی کون تھا؟ وہ حافظ قرآن تھا۔ وہ سلائی سیکھنے کم جاتا تھا، قرآن یاد کرنے جاتا تھا۔ جب اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو پھر ایشیا کے کسی ملک کے اندر وہ بچہ گیا، جب اس کے سامنے قرآن کو رکھا گیا کہ اس کے اوپر سے دیکھ کے پڑھو، اس کو زبانی تو آتا تھا لیکن دیکھ کے نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج پھر وہ وقت آ پہنچا ہے کہ پھر آپ لوگوں نے دیکھا روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اسلامی ریاستیں بنی۔ انشاءاللہ انہوں نے خباستیں کرتے جانا ہے، مسلمانوں کی غیرت نے جاگتے جانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی ریاستیں انشاءاللہ اور بنیں گی، اسلام دنیا کے اندر غالب آئے گا انشاءاللہ، اور ہم نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ سفارتی طور پر بھی جہاں تک ہم جا سکتے ہیں ہم نے کردار ادا کیا ہے۔ یہ
کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے؟ مولانا امیر حمزہ صاحب نے یہ کتاب لکھی اور پھر اس کی ٹرانسلیشن انگلش کے اندر کی، اور یہ کتاب انگلش بک پڑھ کے کتنے ہی عیسائی الحمدللہ مسلمان ہوئے۔ وہ خباستیں کرتے رہے، ہم اپنا کردار ادا کرتے رہے، تو ہم نے انشاءاللہ ان سوئے ہوئے حکمرانوں کو جگانے کے لیے اپنی غیرت ایمانی کو جذبہ بیدار کرنے کے لیے انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد مختصر سی چھوٹی سی ریلی رکھی ہے، اور ہم تاکہ احتجاج ریکارڈ کروا سکیں، اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ کے مجاہد بندے تو جا رہے ہیں، انشاءاللہ انہوں نے جانا ہی جانا ہے، لیکن ہم نے پیچھے رہ کر کے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروانا ہے اور انشاءاللہ اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت بھی دینا ہے۔ تو میرا کوئی بھائی ایسے نہ جائے کہ ابھی نماز جمعہ ادا کریں گے، انشاءاللہ فوری بھائی کھانا لگا دیں گے، کھانا کھانے کے بعد تمام بھائی موٹر سائیکلوں پہ بیٹھیں گے، آہستہ آہستہ وہ باہر پلے کارڈ بھی ہم نے بنائے ہیں، اور ادھر سے قرآن پاک بھی جس کے پاس وہ پلے کارڈ ہو ٹھیک ہے، ورنہ جس کے پاس نہ ہو قرآن مجید اٹھائے گا۔ سب سے بڑی کتاب، رہبر کتاب، گائیڈ بک یہ اٹھا کر کے انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے۔ بورڈ چوک کی طرف ہم جائیں گے، میاں تصدق صاحب ہماری اس ریلی کی قیادت کریں گے۔ تو تمام بھائیوں سے میں التماس کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے اندر یہ ضرور بضرور شرکت کریں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم علیک اعداء الدین۔ سبحان ربک رب العزة